بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اب ہمیں ذکر کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں نا، تو ہم اکثر اس میں غلطی کیا کر جاتے ہیں۔ غلطی سے مراد کیا ہے کہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن ذکر لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ تسبیحات، صبح شام کے اذکار کر لیے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کر لی، وہ بھی ذکر ہے۔ گھر سے باہر نکلے دعا پڑھ لی، وہ بھی ذکر ہے۔ واپس آتے ہوئے دعا پڑھ لی، وہ بھی ذکر ہے۔ سواری پہ گئے، سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھ لی، وہ بھی ذکر ہے۔ واش روم جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی، مسجد جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھی، یہ سب ذکر ہے۔ اور چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا، تسبیحات پڑھتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سارے کے سارے ذکر ہیں۔ تو اس آیت سے ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو مفہوم ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت ذکر کریں گے تو ہمارے دل کو سکون آ جائے گا۔ اور پھر جب لوگ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب سکون نہیں آتا تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تو ہمارے دل کو، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ذکر میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں آ رہا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ کی جو آیت ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، معاذ اللہ کوئی اللہ کی اس آیت میں کمی تو نہیں ہے۔ فرق کیا آتا ہے کہ ہم چونکہ ذکر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیحات، اس وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر سے مراد تسبیحات بھی ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ کوئی شخص اگر تسبیحات کرتا ہے سارے دن لیکن نماز نہیں پڑھے تو وہ اس ذکر کے مفہوم میں نہیں آئے گا۔ نماز کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کی یاد والی نماز۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم جس رب کے سامنے ہم ابھی کھڑے ہیں، ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ لیکن قرآن کے پڑھنے سے کیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اللہ کو یاد اس لیے نہیں کر پاتے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں تو ثواب تو ہو رہا ہوتا ہے، اجر تو ہو رہا ہوتا ہے، نیکیاں تو لکھی جا رہی ہوتی ہیں ہمارے نام اعمال میں، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے کہ اللہ یاد آ جائے پڑھنے سے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یاد کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی اتنی آیت ہی انسان اگر سمجھ کے پڑھے اور سمجھ آئے تو کئی ایسی آیت ہیں کہ جگہ جگہ پہ قرآن انسان کو روک لیتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ایسی آتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ
کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر غضب کو لازم کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ میں نے اپنے اوپر غضب کو لازم کر لیا، غضب کو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لیکن کتنی شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ پھر قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا اللہ یاد نہیں آئے گا؟ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی اجنوں پر ظلم کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ تو کیا اللہ یاد نہیں آتا؟ تو قرآن کے ذریعے سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ کے پڑھنا یہ بہت اہم ہے۔ جب تلاوت کریں اگر سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، جب تک سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تاکہ جب ہم پڑھیں تو اللہ ہمیں یاد آئے۔ یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کے بارے میں بات کرنا۔ اب یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کو دل ہی دل میں یاد کرنا، جب کبھی بھی وقت ملے یا کبھی چلتے پھرتے انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اپنے دل میں خیال آیا کہ اگر میں مروں گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو میری نیکی زیادہ ہوگی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ کیا میں کامیاب لوگوں میں ہوں گا یا ناکام لوگوں میں ہوں گا؟ تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو تب جا کے ہمارے دلوں کو سکون آئے گا۔ صرف تسبیحات پڑھنے سے ہی نہیں، تسبیحات بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کو ویسے یاد بھی کرنا ہے، اللہ کے بارے میں بات بھی کرنی ہے، اللہ کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں پوری پیکیج کے طور پہ ہم جب اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنی زندگی میں جب بھی ہم اعمال کریں تو گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے کہ کیا اللہ ہمیں یاد آیا کہ نہیں آیا؟ وہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے ہم گناہ سے رک جائیں تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں مل کے جب ہماری زندگی میں ہوں گی تو تب پھر ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ تب ہمیں سکون آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں جب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب طریقوں سے یاد کرنا ہے۔